نہیں ملیا تے کئی اس دنیا میں آ کے ماری گئے تے پتہ ہی نہیں لگیا کہ اس دنیا دے وچ جڑی چھائیں دنیا آخرت دی اس دا نام محمد ہے تیرا میرا کی مقدر ہے جمعی تے 20 منٹ بعد غسل دے لا الہ الا اللہ دی صدائی ہے محمد اے حد کدی محتاج نہیں ہوئے گا ہمیں دعا دے کے جا رہے دیو میرے بھائیو آباد رہو گی یا رسول اللہ جیو اسے جیو اس ٹائم جوانوں اس ٹائم تو اڈی ساڑی عقل کامل نہیں جمدہ بچہ اس ٹائم تو سانو چلو اس بات دی سمجھ نہ لگی لیکن جوانوں یاد رکھے آج صاحب عقلاں آج حق اور باطل فرق کر سکنے ہاں تو جڑا لمحہ تیرا میرا دنیا تے پہلا لمحہ آئی تے پہلے لمحے وچ جڑا رب نے ایڈا وڈا کرم کیتا ہی اس دا سارے شکر ادا کریے اس لمحے دا شکر ادا کریے کہ الہی کی ترس کیتا ہی ساڑھے تے کہ پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ اذان اقامت لا الہ الا اللہ سنائی دیتا تے ایک واری نہیں دو واری اشہدو اللہ الہ الا اللہ اشہدو اللہ الہ الا اللہ پھر آیا اشہدو انہ محمد الرسول اللہ اشہدو انہ محمد الرسول اللہ باستہ میں حضور تو ہی رکھنی ہے لیکن ایک جملہ سامنے آ گیا ہے ان کنٹرول نے اگلے دن ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے ایک عالم دین ہے نیل تشہید ہے وہ جھولی اچ پاک ایک بچہ نو مولود بچہ اس دے کان نے 14,000 نہ کیے تو جویں انہاں کہنا اشہدو انہ علی ولی اللہ بچہ مسکرایا ہے اے مقدر ہے تیرا ایڈا وڈا نصیب ایڈی وڈی عزت مسکرائے یا نہیں مسکرایا بسم اللہ جی بسم اللہ بسم اللہ رسالت یا رسول اللہ جیو مرحبا بسم اللہ کیا بات ہے واہ 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 خدا ڈیوٹی قبول فرما اولاد نہ لباد رہو ہمیشہ تو یہ ساڑھا مقدر ہے مسلمانہ دا اے ساڑھا مقدر ہے جوانہ ہو اے مسلمانہ دا مقدر ہے محمد الرسول اللہ خدا سے کاملہ عجلہ تا فرما ایسی محبت اے رب دا علی ولی اللہ تو جوانوں ساڑھے تے کرم میں بھرپور مذمت کر دیا جڑاں آلے چھوڑ آلے چرچ نو جڑا جلایا گیا ہے ایزے ذاکر حسین ایزے مسلمان ایزے حضور دا امتی بھرپور مذمت کر دیا وہ جنہ قرآن ساڑھے ہے انہاں دے نال تا توڑے تو گال بھی نہیں ہو آئی وہ دے تا گال بھی نہیں ہوئی آئی توڑے تو اس ملک دے امن نو نہ تباہ کیتا جاوے اس ملک کے حق کے لوگاں دا چاہے جوانوں اقلیت ہے انہاں دے حقوق ہیں اس ملک دے اندر
جڑا واقعہ چرچ نو جلان دا ہویا ہے اسی پرزور مذمت کر دیاں کہ کسے دی بھی عبادت گاہ دی عزت لازم ہے اور جبکہ وہ اہل کتاب ہیں اللہ دی کتاب نو منن والے ہیں اللہ دے نبی نو منن والے ہیں عیسیٰ علی نبینا میں اپنی گواہی دیوا رہے ہیں اپنے شیعہ سنی بھائیوں نو نار رلا کے گواہی دے رہے ہیں اللہ دی بارگاہ وچ بھی احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں اور حضور آقا علیہ السلام دی بھی بارگاہ چ احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں اور قائم آل محمد دی بارگاہ وچ بھی اور بالخصوص حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اور پاک بی بی مریم سلام اللہ علیہ دی بھی بارگاہ چ احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں کہ میں حضور دا امتی اپنے پورے حاضرین و ناظرین و نار رلا کے احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے جو شدت پسندہ نے ملک دے امن نو تباہ کرن والے نے جڑا لچ کیتا جس اصل کیتا ہے اندے نال تواڈے تو گل نہیں ہو آئی کسی اتے بھی الزام لا کے جوانوں تو سنو جلا دینا یا جلاؤ گھراؤ کر دینا کدی مسلمان دا شیوا نہیں نہ تعلیمات محمد و اہل بیت محمد دا در سے اور میرے تو پوچھو جوانوں کہ میں احتجاج ریکارڈ کیوں کروا رہے ہیں چونکہ میں جاندہ اے بار میں آنا ہے تے کلے نہیں آنا پچھے عیسیٰ تو متھے لگن جو گے ہو جاویے حضور نال مصافہ کرن جو گے ہو جاویے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آکڑ توڑے ہوندے ہاں اپنا حصہ اس ملک دے امن وستے سب لوگ شامل کرو کی شان سرکار دوال حضور دا روزہ بھی بالکل سامنے میں جتنی واری مردہ اتنی واری ایمان تازہ ہو جانا کی شان جوانوں کے آقا علیہ السلام سب تو پہلا جڑا امت تے حق کے میرے نال نہ رہنا بڑی اہم بات کرنا چاہنا جڑا سب تو پہلا امت حق کے جان دو کہ زیادہ حق کے تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ یاد رکھا ہے جوانوں جس دا غلام سڑوا کے علی نازاں ہوئے کی سردار ہے یار کی سردار ہے کیسی سرداری ہے جوانوں سب تو پہلا جڑا سی امتیاں تے حق کے آقا علیہ السلام دے کلمہ گوات جڑا سب تو پہلا حق کے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دا حق کے تو اسی نماز پڑھ رہے ہو تے حضور بلامن نماز چھڑ دے تسی قیام چو رکوع چو سجود چو تشہد چو چھوڑ دے آقا علیہ السلام بلان تے پہلے حضور دی گل سن وجہ کی ہے چونکہ نماز دسی محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسا حق ہے جوانوں کیسا حق ہے آقا علیہ السلام دا سب تو پہلے جس ہستی نو اعتماد وچ لینا ہے ایسا مسلمانہ نے حضور ذمہ نہ چاہیا تے بہت جتیاں لگ سن معاشرے چ تھوڑے بولے ہو آقا علیہ السلام اگر اپنی رحمت دا دامن تیرے میرے گناہ اتے نہ پھیلایا منہ کالا کیتا جائے گا معاشرے چ ذرا سن دے آنا کوئی میسیج دینا ایک بات تک پہنچنا ہے جوانوں خوبصورت بیان توڑے تک پہنچانا ہے اگر اس رحمت للعالمین نے تیرے میرے گناہ ہوتے دعا مانگو امت تسلیم کرے او من لوے کہ میرا ہے کہ متوجہ تو آپ کرنا ہے مسلمانہ حضور نے متوجہ کرنا ہے کرو عبادت نال ہوندے عبادت نال کرو ماں باپ دی خدمت نال ہوندے ننج کرو اولاد دی تربیت نال ہوندے ننج کرو کسے یتیم مریض کسے بچے دی کفالت لے کر دیو انج کرو صدقہ خیرات نال حضور دا قرب لین دیو تا انج لو
عبادات نماز روزے نال نماز شب نال لو کسی طرح قرب حاصل کر حضور دا جیڑا ڈھیر مندریاں پالوے نا او مومن نہیں ہوندا ہائے 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 ہاتھ جیڑا بندہ مندریاں نال انگوٹھیاں نال بھر لوے او مومن نہیں ڈھیر سارے بندے نہیں جڑے اسلام تو دور ہیں تے انہاں انگوٹھیاں نال اپنے ہاتھ سجائے ہوئے جڑا ڈھیر تسبیحاں گالج پا لوے او مومن نہیں داڑھی رکھ لے داڑھی رکھ لے داڑھی دا ہونا مومن دی شرط نہیں یہ علامت ہیں جتنیاں میں دس رہے ہیں انگوٹھی علامت مومن دی داڑھی علامت مومن دی یاد رکھا ہے جوانو آنکھیں حیا علامت مومن دی زبان سچ علامت مومن دی پیٹ لقمہ حلال اے علامت مومن دی مگر پورا مومن کون پورا مومن کون ہے میں تو آکھ سکتا کہ توڑے سامنے تسی آکھ دے وسیم عباس مومن ہے میں تو آکھ دے سا تسی مومن ہو لیکن میں تو مننا اس نال کوئی فرق نہیں تسی میں مومن منو اس نال کوئی شیعہ سنی جوانو فرق نہیں پاؤن آلا گالتا ہے جس نو حضور مومن منن جس نو آمنہ دا چند آکھے کہ مومن ہے تے آقا علیہ السلام نے کوئی نشانی بھی تا دسی ہے نا آؤ جوانو آؤ سارے ہی رل کے میں تو ایک میزان دسواں جڑا حضور نے دسیا ہے اگر تسی جوان اس نو میزان بنا لو انہیں ہی پتہ لگ جائے گا کیڑا کیڑا مومن ہے تے کیڑا کیڑا مومن نہیں مدینے آلے آمنہ دے چند تو پوچھیا یا رسول اللہ مومن کون ہے فرمایا جو پوری دنیا میں سب سے زیادہ پیار مجھ محمد عربی سے کرتا ہوگا مارو نظر کون کون مومن ہے جوانا مل کے حیدری جیو جیو دعا جیو علی والو جیو علی والو بعد اچھ نہیں دنیا پہلے بچے پہلے بیوی پہلے کاروبار پہلے رقبہ جائیداد پہلے پلاٹ کوٹھی پہلے پیچھے مصطفیٰ مومن نہیں اے میزان حضور نے سب تو زیادہ پیار حضور سب تو پہلے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سب تو پہلے حضور سب تو پہلے ادراک ہی نہیں ہویا عشق ہی نہیں ہویا سر تاں جھکنا ہی جوانوں سنت تاں وجود تے تاری ہونی آجے حضور دا پتہ ہویا اس تو پہلے کہ اس قوم نو اس امت نو نماز روزہ دسیا جاوے انہوں اپنے نبی دی معرفت کرائی جاوے جدوں پیار ہو گیا نا پیار جدو حضور نال پیار ایتھے تو فنا نال پیار ہر بندہ کرن دے چکریں چے نا اور دنیا دے سارے پیار پیسے تے آکے مک جان دیں آئی تو 20 سال پہلے جڑے کو پیار سچے مننے جان دے آن اور وہ بھی پیسے تے آکے جتھے پیسہ ہوتے پیار جتھے پیسہ ہوتے عزت جتھے پیسہ ہوتے خوش آمد یاد رکھی تیرے سردار دا نام مصطفیٰ ہے کہ حضور دا کلمہ پڑھی آئی تے کلمے دی لاج رکھی نیوی تھاں تے نبوی علی فرمیندن جیڑا دولت دی وجہ تو کسے دی عزت کر دے کتے تے اس سے فرق ہی کوئی نہیں محمد دا راہ جوانا ہے مردان دی لوڑے
عزت درائے غیرت درائے اسلام حیدری بھائی غور ہے جوانوں اے حضور عزت اس دی جس دی بندی پیار کرو روزانہ دیکھ پیرا محبت نال پڑھو زمانہ سا نصیب نہیں ہویا حضور دا زمانہ نہیں ویکھیا سی سب تو اتلا درجہ بعد از خدا دے خدا بھی اس سے ہی دسے ہے خدا بھی اس سے ذات پاک نے دسے ہے اس سے ہی آکھے قل هو اللہ احد اللہ سمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو کفوا احد جدو بھی اس نو شروع کرنا ہے چاہے اس سورت دا ایک جملہ کیوں نہ پڑھو ایک حصہ کیوں نہ پڑھو تو حکم ہے کہ اس نو پورا پڑھو سورہ توحید نو آتی چنے جتو شروع کرو تو اس نو مکمل پڑھو چونکہ رب دی شان ہے اے جیڑا قرآن ساڑھے کولے تا کتابی شکلے چھے اصلی قرآن کتھے قرآن آیا کتھے دل مصطفیٰ ہائے 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 اے حضور فرمایا جوانو حضور امین ایسی ہے ذات جوانو شب جمعہ ہے بڑا کمال لطف آ رہے ہیں جوانو طبیعت تھکی ہوئی آئی تھوڑی جائی لیکن کی کمال لطف آ رہے ہیں بادشاہ دی بات کر دیں تو بادشاہ آپ ہی شروع کرائیے شیعہ سنی بھائیو کیا بات ہے جیو مولا شفا یا فرماوے ایک قرآن حضور نے دسے ہے تے رحمت کیسی رحمت کیسی اللہ دسن طائف دی وادی ہے چلے گئے انتے وادی دے ایسے مردود ایسے ظالم لوگ کہ وہ نہ آقا علیہ السلام تے پتھر برسانے شروع کر دیتے اور اتنے پتھر لگے میں لکھ جان قربان کراں میں لکھ جان قربان کر دے وہاں اپنے بادشاہ نبی دی عزت کروڑاں وسیم عباس بوٹیاں بوٹیاں کر کے تے حضور دے قدمہ دے ہیٹھ وچھا دے وہاں اتنے پتھر لگے تیرے میرے بادشاہ نبی نو جوانا کہ نالین مبارک جیڑے آنو خون نال تر ہو گئے سوکھا نہیں پہنچے لا الہ الا اللہ سان قدر اسی تو دنیا چاہ کے نا دنیا گھیر لیا بالکل سوائے کلمے تو کوئی ثابت کرنے جو گے نہیں کیسے کتنے ایک مسلمان آقا علیہ السلام جوانوں کتنا ایک ماریا ہوئے گا لوگاں نے کہ نالین جوتے تھوڑی خون نالین میں تار ہو جان دن کتنا ایک خون کائنات دا مقدس ترین خون کائنات دا پاک ترین خون آمنہ دے چند خون ایسا خون نکلیا کہ جوانوں نالین مبارک تر ہو گئے نالین مبارک بھری گئے خون نال تے اے طائف دی پہاڑی دے نال آ کے بیٹھن جبرائیل آ گئے جملہ کتاب اچ نہیں میں اپنے کولو آکھرے شاید منظر بنیا ہوئے اور یقیناً ہو بھی سکتا ہے پیران تو خون پران نال صاف بھی پیا کر دے تے پیا دے اللہ بہے جملہ حقیقت کتاب دے پیادن یا رسول اللہ اجازت دیو اے پورا پہاڑ میرا ایک پر پہاڑ دے ہیٹھے تسی امر کرو میں پورے دا پورا پہاڑ چاہ کے طائف آلیاں دے اتے مار کے انہاں نو عبرت بنا دے وہاں علیاں نسلہ ویکشن بے کہیں محمد نو ماریا ہوئے میں جان قربان کر دے وہاں پتھر جھل کے منہ تو خون صاف کر کے پیادن مار نہیں آئی تو میں نے رحمت بنا کے جو بھیجا بدن کرو جوانو حضور دی عزت دا وزن کرو آقا علیہ السلام زندگی لبیک یا حسین حیدر یا علیہ غور کرنا جی اس دے بعد جوانو اسلام پھیلتا گیا کردار نال خاموش رہ کے کردار پھیلایا کسے ایک مائی آکھیا جوان ذرا میرا سامان میرے سیر تے رکھیں
میں مکہ چھوڑنا ہے. حضور فرمایا مائی تو ٹر دی جا. ہائے 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 تیرا سامان میں سر تے رکھ لینا تو جتھے آگ سے پہنچا دے سا. اس ویکھیا بھئی یہ کون ہے مکے ویچ جتھے بندے دا سامان چٹے دیں کھو لین دیں. آئے ہائے ہائے یہ کون ہے جڑا پیا دے اماں تو اگے ٹورتے میں تیرے نال ہاں تو جتھے آگ سے سامان رکھ دے سا. ہن وہ ٹور بھی پئی کی منظر ہوئے گا جوانوں. کائنات دی کلی رحمت جس دا چہرہ ویکھڑ کان ترس دی ہے دنیا. عبادت گزاراں سجدے نال زد لائی ہوئی ہے بھئی سجدے چو ساری ہو دو چانا ہے جدو محمد دا دیدار ہو گیا. تو تے میں تا کھان پینے چے لگے ہوئے ہیں دنیا پیٹ نال لائی ہوئی ہے شرط بھئی تیرے اندر روٹی سکھ دی ہو دو پانی ہے جدو دیدار مصطفیٰ ہو گیا. بندے روزیاں نال اپنی عبادات نو سجا رہے ان کے عبادت. ایک صلوات ہو باواز بلند. ایک اور صلوات محمد والے محمد بلند صلی اللہ. سرمائے ملت جعفریہ سرکار علامہ سید علی رضا رضوی صاحب مدذ اللہ علی وہ تشریف فرما اور ان صلوات دی چھام وچ قبلہ نو لے کے آؤ. اللہم السلام علیکم قبلہ یاد بسم اللہ. غور کرنا جی میرا میسج مکمل ہو گیا. دین پھیلتا گیا حضور دے کردار نال. شہنشاہ پاک تے بات شروع ہوئی آقا علیہ السلام تے بات شروع ہوئی. غور کرو جی نیاز حسین. دین پھیلتا گیا کہتی بھائی دین پھیلتا گیا حضور دے کردار نال. رنگ اس سے لگا جدو دین چلی دی تلوار آئی. دین رنگ اس سے لگے جدو بدر احد خندق خیبر حنین. یاد رکھو جوانو جڑے علی دی تلوار نال دین نو رنگ لگے نا شیعہ دے آنکھیں تے نہیں لگے. ہون بولے میں میسج پہنچان لگا جوانو جس واسطے میں 45 منٹ دے قریب 50 منٹ ہو گیا میں جوانو عزت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تے بول دے ہاں. ہون جس میسج واسطے جوانوں میں کوشش کیتی ہے ذرا قبول کرنا. اے علی ابن ابی طالب علیہ السلام دا فضائل ہے. آواز میری جا رہی ہے جیڑا بھرے میدان وچ نعرہ لگے ہے نا لا فتح الا علی. حیدریہ اللہم صلی علی محمد. اے فضائل شیعہ دے آنکھیں تے نہیں دیتا گیا. یاد رکھے جوانوں فضائل علی ابن ابی طالب علیہ السلام شیعت دا حصہ نہیں دین دا حصہ ہے. بہت بڑا میسج دے رہے ہیں جوانوں کسے تک بات پہنچانا چاہنا زمانے دے اندر. اگر شیعت دی سمجھ نہیں آ رہی اگر سانو لوگ سانو آخ دن کے ناندہ اسلام نہ لاٹانگ کوئی نہیں تو فضائل علی ابن ابی طالب دین دا حصہ ہے. اور اگر میں حق آکھاں قبلہ مہدی صاحب نے بڑی کمال گفتگو کیتی ہے اور تواڈی گفتگو نے ایک اشارے نال ملا رہے ہیں جوانوں. بولے ہو جس دا بولن اس دی ذات نو چنگا لگے. دعا بولے تو کیا فرق ہے نہ بولے تو کیا فرق ہے. صرف میدان ہی علی دے فضائل نہیں پڑھتا قرآن بھی علی دے فضائل.
والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت اے علی دا فضائل یاد رکھ اگر علی دے فضائل نال دشمنی ہے تو شیعہ نال دشمنی نہ کر شیعہ دے عقیدے تے پابندی نہ لا کون بولے میرے نال بھائی اتنا وقت نہیں میرا ویر ساڑھے تے پابندی نہ لاؤ علی ابن ابی طالب علیہ السلام دے فضائل اسا نہیں لکھے اے اسا نہیں لکھے علی اسی لکھے نہیں ساڑھا جرم ہے کہ اسی علی نو منے ہیں ساڑھا جرم ہے فضیلت علی بندے آتے نا کہ ساڑھے حد لائی جا رہی ہے پابندی لائی جا رہی ہے مختلف بل پیش کیتے جا رہے ہیں تو زمانہ یاد رکھے علی ابن ابی طالب علیہ السلام دی زندگی اساں تا صرف منی امیر المومنین اساں علی تے شک نہیں کیتا غدیر دے اندر جڑا بھرا دا ہاتھ نب کے وکھایا ہے نس قرآن اچ موجود ہے اے اساں علی نو من کے نبی نو نہیں منیا نبی دی من کے علی نو منیا یاد رکھا ہے اگر فضیلت علی ابن ابی طالب تے پابندی لانی ہے تو پہلے کر نہ بن جنا تے بن مرد تے کر قرآن دا سامنا تے جھل لانت بن نہ جنا کر کعبے دے سامنے کھلو ساریاں تو پہلے کعبے دی شان گھٹا جس سے چلی پہلے دے ہی آیا ہے یاد رکھائے جب تک قرآن رہے گا اتنی دیر تک ذکر علی رہے گا یاد رکھائے جب تک کعبہ باقی ہے تب تک فضائل علی ابن ابی طالب علیہ السلام باقی ہے یاد رکھے شیعہ نو مارن نال کچھ نہیں ہونا اسا صرف علی نو منیا ہے تے علی نو اپنے آنکھیں نہیں منیا مشکات شریف بخاری شریف ابن ماجہ سنن ابن داؤد صحاح ستہ دی کتابہ میں محمد آ فرمائے یا علی تیرا دشمن میرا دشمن یا علی تیرا دوست میرا دوست لہموں کا لہمی یا علی تیرا گوشت میرا گوشت یا علی تیرا دوست میرا دوست یا علی تیرا دوست میرا دوست یا علی اگے سننا حضور کی فرمایا یا علی تیرا دشمن میرا دشمن یاد رکھا ہے دشمن علی دیئے فضیلت علی دی آڑت نبی دے دشمن کو بچانا چاہتا ہے تو آگئے اسی اس دی عزت کریے جیس علی ابن ابی طالب تے ممبرہ تو سب و شتم کرایا ہوئے یاد رکھا ہے جوانو علی دے دشمن تے کل بھی لانا تھا علی دے دشمن تے حد بھی لانا تھا قوم بڑھ کے مجمع نہیں بھئی یاد رکھنا میرے بھائیو داد دی بات نہیں رباعیات دی بات نہیں ساڑھے عقیدے نو قید و پابند کیتا جا رہی ہے علی ابن ابی طالب دے فضائل شیعت دی ضرورت نہیں دین دی ضرورت ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام دے فضائل شیعت دا اساسہ نہیں ہے اسلام دا اساسہ ہے علی ابن ابی طالب دے فضائل کسے موالی دی زندگی دا حصہ نہیں قرآن دا حصہ ہے یاد رکھائے جوانو اگر علی ابن ابی طالب دے دشمنانوں کسے بیل دی اوٹ چھپان دی کوشش کی دی گئی تو مجاہد ملت جعفریہ سید ساجد علی نقوی دے حکم دے یکم ربیع الاول ہوئے قوم اسلام آباد آکے دسے گی علی کل بھی واجب علی آج بھی واجب وعلا اوصیائه لا
بقیت اللہ فی الارض روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال سید الساجدین و زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام اعطینا ستا وفضلنا بسبع اعطینا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين وفضلنا بأن منا النبي المختار ومنا الصديق ومنا أسد الله ومنا الطيار ومنا السبتين الحسن والحسين ومنا مهدي هذه الأمة صلوات حضرت گرامی کچھ تاخیر ہو گئی ہے. میں نے چاہا تھا کہ میں پہلے پڑھ لیتا تاکہ میں پھر سیالکوٹ شہر میں بھی وقت پہ پہنچ جاتا. جو مطالب پیش کروں انہیں قبول فرما لیجیے گا. گزشتہ 2 روز سے شدید میری طبیعت ناساز ہے, گرمی کی وجہ سے میں زیادہ گرمی برداشت نہیں کر پاتا ہوں. میں نے خطبہ انتخاب کیا ہے مولا سجاد کا. مولا سجاد کے بہت سے خطبے ہیں اور ہر خطبہ دشمن کا گردن شکن ہے. لیکن جو مولا کا سب سے مشہور خطبہ ہے وہ یزید ملعون کے دربار میں ہے. بہت مشہور خطبہ ہے. میں جلدی جلدی کوشش کروں گا کہ ماحول آپ کے سامنے سارا بناؤں کہ پہلی سفر اور 61 ہجری جب مولا سجاد اپنی پھوپھیوں بہنوں کے ساتھ شام پہنچے, جمعے کا دن تھا. جیسے اب تو میرے خیال میں کل پہلی سفر نہیں ہے, لیکن کل جیسے جمعہ پہلی سفر تھی 61 ہجری. یزید نے ایک درباری ملا سے خطبہ دینے کے لیے کہا. میں کوشش کروں گا آرام آرام سے پیش کروں تاکہ تمام الفاظ میرے پہنچ جائیں. درباری اس لیے کہا کیونکہ اس نے مولا امیر کی توہین کی تھی. بکے ہوئے افراد خاص طور سے بنو امیہ کے درباری اہل بیت کی توہین کرتے تھے, خاص طور سے مولا امیر علیہ السلام کی. تو اس درباری ملا نے بھی خطبہ دیا, اس میں مولا کا نام لیا اور توہین کی. یزید کا اس کے بعد کا یہی اسلوب تھا, مولا امیر کی توہین کرتے تھے. جیسے ہی جمعہ کا خطبہ ختم ہوا مولا سجاد کھڑے ہوئے. مولا کے گلے میں طوق تھا, ہاتھوں میں زنجیریں تھی, پاؤں میں بیڑیاں. مولا نے زنجیریں سنبھالی, کھڑے ہوئے. جیسے خطبہ دینا چاہتے تھے یزید ملعون نے ایک مرتبہ جلاد سے کہا, اپنے فوجیوں سے کہا آگے بڑھو, قیدی کی زنجیروں میں ہاتھ ڈالو, انہیں خطبہ دینے سے روک دو. جیسے ہی فوجی آگے بڑھے انہوں نے زنجیروں میں ہاتھ ڈالا, کہا قیدی آپ کو خطبہ دینے کی اجازت نہیں ہے. امام سجاد علیہ السلام کو جب دیکھا کہ پابندی ہے تو جناب زینب کبریٰ نے قیام کیا. جب پہلے علی پہ پابندی تھی تو پہلی سیدہ نے خطبہ دیا تھا, اور جب چوتھے علی پہ پابندی لگی تو ثانی زہرا نے خطبہ دیا. جیسے جناب زینب کھڑی ہوئی نا خطبہ دینے کے لیے, توجہ ہے مجمع کی میرے ساتھ. جناب زینب خطبہ دینے کے لیے کھڑی ہوئی. یزید ایک بلندی پہ بیٹھا تھا. اس نے فوراً جلاد کو اشارہ کیا, تازیانہ لے, اس بیوی کو خطبہ مت دینے. جیسے جلاد آگے بڑھا اور اس نے کہا آپ کو خطبہ دینے کی اجازت نہیں ہے. اب تک کئی مرتبہ یزید بی بی سے کلام کرنا چاہتا تھا, اس نے بات کرنے کی کوشش کی, بی بی نے جواب نہیں دیا. یہاں تک کہ اس نے سلام کیا, بی بی نے جواب نہیں دیا. توجہ, میں مسلمانوں سے کہوں گا, او مسلمانوں, یا پھر ہمت کرتے ہو تو ہمت کر کے کہو نبی کی نواسی کو مسئلہ نہیں پتا تھا کہ سلام کرنا سنت, جواب دینا واجب, یا پھر مانو بی بی یزید کو مسلمان نہیں مانتے.
عزیزان گرامی، نبی کی نواسی جسے مسلمان نہیں سمجھتی تھی وہ رضی اللہ نہیں ہو سکتا. توجہ فرما رہے ہیں بھئی میری طبیعت نہیں ہے، میں اس لیے زیادہ زور نہیں لگاؤں گا، آرام سے پڑھوں گا. تو بی بی نے سلام کا جواب نہیں دیا. اب تک یزید نے بہت کوشش کی بی بی جواب دیں، ہم کلام ہو، لیکن بی بی نے جواب نہیں دیا. جب یزید نے روکنے کی کوشش کی بی بی کو خطبے سے، اور بی بی قیام کر چکی تھی، ہاتھوں میں رسیاں تھیں، اب بی بی نے ایک مرتبہ جو یزید بلندی پہ بیٹھا تھا اسے دیکھا اور کہا کون روکے گا مجھے خطبے سے. بھائی اور سے سنیے گا جملوں کو. بی بی نے ایک مرتبہ یزید کو دیکھا، کہا کون روکے گا مجھے خطبے سے؟ تو یبن الطلقاء. طلقاء جمع ہے طلیق. طلیق کی طلیق جب دو افراد میں لڑائی ہو، ان میں سے ایک دوسرے کو زیر کر لے اور گرا کے سینے پہ پاؤں رکھ کے کہے جا چلا جا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. جو زیر کرنے کے بعد دشمن کو جانے دے، وہ جو دشمن جاتا ہے اسے کہتے ہیں طلیق. اسے زیر کر دیا تھا پھر جانے دیا. بی بی نے کیا فرمایا؟ بی بی نے کہا او یزید بھول گیا تو کن کا بیٹا ہے؟ میرے بابا نے فتح مکہ پہ تیرے اجداد کو جانے دیا تھا. توجہ فرما رہے ہیں. ایک مرتبہ جناب زینب کو یبن الطلقاء، بھول گیا تیرے اجداد کون ہیں؟ میرے بابا نے انہیں فتح مکہ پہ جانے دیا تھا، تو ان کی نسل سے ہے. اگر روک سکتا ہے تو روک کے دکھا، میں علی کی بیٹی ہوں. ایک مرتبہ یزید نے ایک مرتبہ سپاہیوں سے، جلاد سے کہا آگے بڑھو، خطبہ روک دو، انہیں خطبہ مت دینے دیں. سارے دربار یزید کا تھا، بہت بڑا دربار، 700 کرسی نشین تھے، سینکڑوں افراد کھڑے تھے، سپاہی کھڑے تھے. ایک مرتبہ سارا دربار کہنے لگا یزید کیوں روک رہا ہے؟ یہ خاتون ہیں، بوڑھی ہیں، قیدی ہیں، ہاتھوں میں رسیاں ہیں، یہ کیا کر سکتی ہیں؟ بولنے دے. ایک مرتبہ یزید نے کہا تم نہیں جانتے یہ جس خاندان سے ہے، جب ان کے خاندان سے کوئی بولتا ہے تو وہ میرے خاندان کو نابود کر دیتا. سارا دربار یزید کا تھا، لیکن سب درباری یزید کے خلاف بولنے لگے. یزید کی اب ہمت نہیں تھی جناب زینب کو روکتا. میں جملے کا پیش کروں تو سننا پسند فرمائیں گے. تو اب جناب زینب کبریٰ نے کیا کیا؟ جب سارا ماحول بی بی نے پلٹ دیا، یزید کے خلاف کر دیا، تو بی بی نے پھر ایک مرتبہ خطبہ شروع کیا اور کہا کہ یا یزید کٹ کیدک وسعا سعیت وناصر جہدک واللہ لا تنہو ذکرنا. او یزید تو نے جتنی کوشش کرنی تھی کر لی، تو نے جتنا مکر و فریب کرنا تھا کر لیا، تجھ میں جتنی طاقت ہے لگا دے. ابھی بھی قسم کھا رہے واللہ لا تنہو ذکرنا، خدا کی قسم ہم آل محمد کا ذکر مٹنے والا نہیں ہے. مجھے نہیں معلوم مجمع پہنچ رہا ہے یا نہیں. بی بی قسم کھا کے کہہ رہی یزید ہمارا ذکر مٹنے والا نہیں ہے. دربار سوچنے لگا ارے یہ نبی کی نواسی ہو کے اللہ کی قسم کھا کے اتنی بڑی بات کہہ گئی. اب وہ کیا سوچ رہے تھے؟ ارے مٹ تو گئے، ان کے بیٹے مارے گئے، بھائی مارے گئے، یہ خود کہہ رہی ہیں یزید کا تخت، یزید کا تخت، یزید کی فوج، سب کچھ یزید کا. جناب زینب یہ فرما رہی تھی یہی دمشق ہوگا، نہ یزید کی حکومت ہوگی، نہ تخت ہوگا، نہ تاج ہوگا، نہ سکہ ہوگا، یزید کی قبر کا نشان نہیں ہوگا. اسی شہر میں جگہ جگہ لکھا ہوگا ویلکم ٹو دا سٹی آف سیدہ زینب، سیدہ زینب کے شہر میں خوش آمدید. توجہ فرما رہے ہیں سے جانے گئے. یزید کا نام مٹ گیا، حسین کا نام باقی ہے. ابھی میرے برادر
وسیم عباس صاحب، ذاکر وسیم عباس صاحب یہی کہہ رہے تھے نا کہ کال دے دی ہے علماء نے. یقین مانی میری اتنی حالت خراب تھی، میری تقریر تھی لیکن میں جا نہیں سکا، پھر بھی میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا، آپ محبت سے سن رہے ہیں اس لیے پڑھ رہا ہوں. تو آج یہ کیوں حکمران نہیں سمجھتے کہ حسین ابن علی کا ذکر مٹنے والا نہیں ہے، جو حسین سے لڑتا ہے وہ مٹ جاتا. ایک اور جملہ کہہ لینے دیجیے، جو حسین کے ذکر کو روکتا ہے وہ ہواؤں میں پھٹ کے بکھر جاتا ہے. توجہ فرما رہے ہیں جانب حسین ابن علی مٹنے نہیں آ رہا ہے، حسین ابن علی باطل کو مٹانے آ رہا ہے. عزیزان گرامی، آج چاہے یزید اس زمانے کا ہو، چاہے یزید اس زمانے کا ہو، جو بھی حسین ابن علی علیہ السلام کا دشمن ہے وہ یزید ہے. چاہے جو مرضی اپنا نام رکھ لے، ہم اسے یزید ہی سمجھتے ہیں. توجہ، آج بڑے بڑے ملاؤں کی تقریریں لوگ نشر کر رہے ہیں، پیٹ تک داڑیاں ہیں اور ایک ہی جملہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم نے خواب میں یزید کو دیکھا. تمہیں یزید ہی خواب میں کیوں نظر آتا؟ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، انہیں خواب میں یزید ہی. توجہ فرما رہے ہیں جانب تو خواب میں کہتے ہیں ہمیں خواب میں یزید نظر آیا. اور ملا صاحب کہنے لگے میں نے پوچھا اللہ نے کیا کیا تیرے ساتھ؟ کہ اللہ نے مجھے معاف کر دیا. قتل حسین معاف ہو گیا، جس نے حسین ابن علی کو مارا تھا وہ معاف ہو گیا، تو پھر ہمارے پیچھے کیوں پڑے ہو؟ ہاتھ جوڑ کے جملہ پیش کر رہا ہوں، سارے مجمع کی توجہ. وہ کہتے ہیں تم لوگ لعنت کرتے ہو جس کی وجہ سے گناہ ہوگا اس لیے تمہیں روک رہے ہیں. جب یزید کو حسین کا خون معاف ہو سکتا ہے تو ہم تو چھوٹی سی لعنت کر رہے ہیں. تو آج یہ سب کے سب بار بار ایک ہی بات کہ نہیں آپ ماتم کرتے ہیں، آپ کو اذیت ہوتی ہے، ہم آپ کو روکنا چاہ رہے ہیں، ماتم بدعت ہے. بھئی ہم اپنے سینوں پہ ہاتھ مارتے ہیں، تمہارے منہ پہ تو نہیں مارتے ہیں. بھئی مجمع کی طرف میں جملہ پیش کرنے لگا ہوں، شعر ہے مجھے نہیں معلوم کس شاعر کا ہے، مجمع ہے میرے ساتھ. تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی ماتم مت کرو، تم ماتم کرتے ہو تمہیں اذیت ہوتی ہے اور یہ ماتم نہیں کرنا چاہیے. تو شاعر نے کہا اگر حسین کے ماتم میں کچھ نہیں رکھا، اگر حسین کے ماتم میں کچھ نہیں رکھا تو پھر یزید کے بچوں میں کھلبلی کیوں ہے؟ آج کے جتنے بھی افراد ذکر حسین روکنا چاہ رہے ہیں ان سے کہو تاریخ کے بنو امیہ کو دیکھ لو. پتہ نہیں موجودہ سیاستدانوں کے نام لوں گا لوگ. تاریخ کے بنو امیہ کو دیکھ لو، بنی عباس کو دیکھ لو. کہاں گیا وہ صدام جو کہتا تھا میں کربلا سے عراق سے عزاداری مٹا دوں گا؟ صدام مٹ گیا، عزاداری باقی ہے. عزیزان گرامی، جو بھی حسین ابن علی علیہ السلام سے وابستہ ہو جاتا ہے وہ زندہ رہتا ہے اور جو حسین سے لڑتا ہے وہ فنا ہو جاتا ہے. بس میں جملے سن لیجئے مولانا سجاد کے. جناب زینب کبریٰ نے خطبہ دیا اور کہا یزید ہمارا ذکر مٹنے والا نہیں ہے. میں بہت تفصیل سے پڑھنے کے موڈ میں تھا لیکن مجھے
سیالکوٹ پہنچنا ہے، جو پیش کروں اسے قبول کیجئے گا۔ بی بی نے فرمایا یزید ہمارا ذکر مٹنے والا نہیں ہے، اور قسم کھا کے فرمایا واللہ اللہ کی قسم ہمارا ذکر مٹنے والا نہیں ہے۔ سارا دربار بی بی کا خطبہ سننے کے بعد رونے لگا، اور سب کھڑے ہو کے کہنے لگے یہ بی بی بڑی باعظمت ہے۔ جب بی بی نے سارے دربار سے منوا لیا نا کہ میں بڑی باعظمت ہوں، اب بی بی نے مولا سجاد کو دیکھا جو زمین پہ بیٹھے تھے، اور آوازیں قم یا سیدی و مولائی۔ توجہ توجہ، کچھ لوگ عربی کے جملے پہ پہنچ گئے۔ بی بی نے جب سارے دربار سے اپنی عظمت کو منوا لیا تو مولا سجاد کو دیکھنے کے بعد فرمایا اے میرے مولا، اے میرے آقا، اے میرے امام، کھڑے ہو جائیے، خطبہ دیجئے۔ وہ یزید جو مولا سجاد کے خطبے کو روک چکا تھا، اب سارا دربار جب کہہ رہا تھا نا یہ بی بی بڑی باعظمت ہے، سب سوچنے لگے جب یہ بی بی اتنی باعظمت ہے تو جو اس کا امام ہے۔ میری باتیں پہنچ رہی ہیں؟ توجہ فرمائی جانے کے نام۔ بی بی نے ایک مرتبہ فرمایا اے میرے مولا، اے میرے امام، میرے آقا، کھڑے ہو جائیں۔ اب سارا دربار کہنے لگا اے قیدی ممبر پہ آ جائیے، قیدی ممبر پہ آ جائیے۔ بھئی دیکھیں بہت سے لوگ پہنچ گئے۔ یزید میں اب جرت نہیں تھی مولا سجاد کو روکتا۔ جناب زینب نے دربار کا ماحول بدل دیا تھا۔ توجہ، سارا دیکھیں درباری یزید کے، اور سب کے سب کہہ رہے تھے قیدی ممبر پہ آ جائیے۔ ایک جملہ یہاں پہ میرے آپ کے لیے جملہ پیش کر رہا ہوں، میں آگے بڑھنا چاہ رہا تھا لیکن یہ جملہ پیش کر دوں۔ دیکھیں جناب زینب کے خطبے سے پہلے یزید کیا کہہ رہا تھا بار بار؟ حسین باغی تھے، معاذ اللہ، یہی کہتا تھا، کہتا تھا حسین باغی تھے، حسین واجب القتل تھے، حسین کا مارنا ضروری تھا، لازم تھا، حسین واجب۔ جب جناب زینب کا خطبہ ختم ہوا نا تو یزید کہنے لگا میں نے نہیں مارا حسین کو۔ پہنچ گیا، سارا مجمع نہیں پہنچا۔ توجہ دیکھیں، آج تک ہمارے بہت سے مسلمان بھائی یزید کے یہ جملے پیش کرتے ہیں۔ یزید نے کیا کہا؟ میں نے نہیں مارا حسین کو، عبید اللہ ابن زیاد نے مارا، عمر سعد نے مارا، میں نے نہیں مارا۔ جیسے ہی یزید نے کہا نا میں نے نہیں مارا، جناب زینب نے مولا حسین کے سر کو دیکھا اور جملہ کہا بھیا گواہ رہنا، میں نے آپ کے قاتل سے اسی کے دربار میں اقبال جرم کروا لیا۔ میری باتیں پہنچ رہی ہیں؟ اب تک کہہ رہا تھا حسین باقی تھے، اب کیا کہہ رہا ہے میں نے نہیں مارا، اس کا مطلب ہے مان رہا تھا، مارنا جرم ہے۔ اب جناب زینب نے دعوت دی مولا سجاد کو، اے میرے سید و سردار، میرے آقا، میرے مولا، میرے امام، خطبہ دیجیے۔ جب درباریوں نے کہا نا اے قیدی ممبر پہ آ جائے، امام نے زنجیروں کو سنبھالا، آئے۔ مجمع کی توجہ میرے ساتھ ہے۔ مولا جیسے ہی آئے نا ممبر کے قریب، بیٹھے نہیں ممبر پہ۔ دوبارہ سارے درباریوں نے کہا اے قیدی ممبر پہ آ جائیے۔ امام نے ممبر کو دیکھ کے کہا حاذل اعبد، قبلہ و کعبہ موجود ہے، جملے پہ غور کیجئے گا۔ امام نے کہا اس لکڑیوں کے ڈھانچے پہ، سارا مجمع نہیں ہے بھائی۔ میں نے شروع میں کہا تھا جمعے کا دن تھا، جمعے کے خطبے میں ایک ملعون درباری ملا نے مولا امیر کی توہین کی تھی، تو مولا سجاد نے فرمایا جہاں سے میرے جد علی کی توہین ہو وہ ممبر نہیں لکڑیوں کا ڈھانچہ۔ ممبر وہ ہے جہاں سے علی کے فضائل بیان۔ تو مولا نے فرمایا حاذل اعبد، اس لکڑیوں کے ڈھانچے میں۔ درباریوں نے ایک مرتبہ کہا ہم آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں نا امام کے جو امامہ تھا وہ جل چکا تھا، جلا ہوا امامہ تھا، پورے بدن پہ پتھروں کے نشان۔ امام قید سلاسل میں تھے۔ جیسے ممبر پہ آئے نا چہرے پہ خاک آلود چہرہ، جیسے امام بیٹھے سارے درباریوں نے دیکھا کہا قیدی ہے لیکن جتنا جلال، روب اور نور اس کے چہرے پہ ہے ہم نے آج تک کبھی نہیں دیکھا۔
یہ نہیں لگتا کہ زمین کی مخلوق ہے، لگتا ہے آسمان سے نازل ہوا۔ درباری یزید کے تھے۔ عزیزان گرامی آئیے ذرا میں دو جملے امام سجاد کے، وقت ہو گیا، دو جملے میں امام سجاد کے پیش کر دوں، اسی پہ تمام کروں گا۔ میرے تمام بھائیوں کی، میرے بچوں کی اگر میرے ساتھ توجہ رہے، مولا کا خطبہ بہت طویل ہے۔ دیکھیں یزید کیا کہہ رہا تھا بار بار، حسین باغی تھے، مولا سجاد نے تعارف کروایا، انا ابن محمد المصطفیٰ، میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا، انا ابن من دنا فتدل فکان قاب قوسین او ادنا، میں اس نبی کی نسل سے ہوں جو معراج پہ گئے۔ توجہ، انا ابن علی المرتضی، میں علی مرتضی کا بیٹا ہوں۔ مولا نے اپنے اجداد کا تعارف کروایا کہ یزید بتا تو کن کا بیٹا ہے؟ پہنچ رہے ہیں؟ عزیزان گرامی مولا سجاد نے اس انداز سے تعارف کروایا اپنا کہ یزید ایک مرتبہ کہنے پہ مجبور ہوا، یہ قیدی عام قیدی نہیں، مولا سجاد نے تعارف کروایا اور ایک مرتبہ کہا کہ بتاتا ہوں میں کون ہوں۔ امام نے ان العلم والحلم والسماحت والفصاحت والشجاعت والمحبت فی قلوب المؤمنین، امام نے کہا یزید 6 چیزیں اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں۔ توجہ، 6 چیزیں اللہ نے ہمیں عطا کی۔ میں بار بار اگر کہوں نا یہ انگوٹھیاں میری ہیں میری ہیں میری ہیں، یعنی آپ کی نہیں ہیں، نہیں پہنچا سکا۔ امام نے کس سے کہا؟ یزید سے، اور یزید 6 چیزیں اللہ نے ہمیں عطا کی، تجھے نہیں۔ اسی کا دربار، اسی کی فوج، مولا کہہ رہے ہیں یزید اللہ نے 6 چیزیں ہمیں عطا کی، علم اللہ نے ہمیں عطا کیا، حلم بردباری تحمل برداشت اللہ نے ہمیں عطا کی، بزرگواری سماحت یعنی بزرگواری توجہ مجمع کی۔ یزید، میں اپنے انداز سے پیش کروں، مولا کیا فرما رہے ہیں؟ یزید بوڑھے ہو جانے سے کوئی بزرگ نہیں ہو جاتا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ بس میں وقت نہیں ہے۔ عزیزان گرامی مولا سجاد نے فرمایا او یزید اللہ نے بزرگواری ہمیں عطا کی ہے، کوئی 23 برس کا جوان ہو قید سلاسل میں ہو، درباری یزید کے سب کہیں اس سے زیادہ ہم نے بزرگوار نہیں دیکھا۔ والفصاحت، یزید فصاحت و بلاغت اللہ نے ہمیں عطا کی۔ یزید شراب کے نشے میں بیٹھ کے شعر کہنا اور قید سلاسل میں فصیح و بلیغ خطبہ دینا اور والفصاحت والشجاعت، یزید شجاعت اللہ نے ہمیں عطا کی، شجاعت دلیری جوان مردی بہادری، اور یزید بہادری اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، فوج دربار میں بٹھا کے قیدیوں پہ روب ڈالنا اور ہے، اور یزید قید سلاسل میں تیرے اجداد کے پول کھولنا اور ہے۔ پتہ نہیں کس انداز سے پیش کروں گا۔ تو عزیزان گرامی مولا نے فرمایا شجاعت اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، یزید تیرے اجداد وہ جو میدان سے بھاگتے رہے، میرے اجداد وہ جو میدان میں ڈٹے رہے، بھگوڑوں کی نسل سے ہونا اور عزیزان گرامی بھئی وقت نہیں تفصیل کا، تو مولا سجاد کا آخری جملہ سن لیجئے۔ مولا فرماتے ہیں بل محبت فی قلوب المؤمنین، مومنوں کے دلوں میں محبت اللہ نے ہمیں عطا کی۔ یزید جسموں پہ حکومت کرنا اور دلوں پہ حکومت کرنا اور مومنوں کے دلوں پہ محبت اللہ نے ہمیں عطا کی ہے۔ یہاں 7 فضائل مولا نے پیش کیے، اسی پہ تمام کروں گا، 2 سے 3 منٹ کی کوشش کروں گا مکمل کروں بات۔ مولا فرماتے ہیں 7 ہمارے فضائل، من النبی المختار، کل کا کل اختیار کرنے والے نبی ہم میں سے، ہم میں سے۔ نہج البلاغہ میں مولا علی کا ایک خط ہے جو مولا نے یزید کے باپ کو لکھا تھا، پڑھوں؟ یہاں پڑھ سکتے ہیں؟ حالات ہیں کہ پڑھے جا سکتے ہیں؟
دیکھیں میرا مزاج آپ جانتے ہیں یا نہیں جانتے مجھے نہیں اندازہ. میرا آپ کسی ممبر کا میں پہلا اتفاق ہے, میں بہت بے باکی سے پڑھتا ہوں کوئی لحاظ کے بغیر. تو مجھے نہیں معلوم میں کتنا کھل کے پڑھوں, تو آپ برداشت کر لیں کہ تو میں بہت کھل کے پڑھنے والا ہوں. مولا امیر نے خط لکھا تھا یزید کے باپ کو. جب اس نے لکھا یا علی اتنی بڑی فوج 80,000 کی فوج وہ لایا, 20,000 کا مولا کا لشکر, کل لڑنے کی کیا ضرورت ہے, بیٹھ کے فیصلہ کر لیتے ہیں, ہمارے اور آپ کے خاندان ملتے جلتے ہیں. مولا نے جواب لکھا خبردار اپنے خاندان کا ہمارے خاندان سے مقابلہ نہ کرنا. کیوں؟ نہج البلاغہ میں خط ہے من النبی ومنکم المکذب, ہم وہ جن کے خاندان سے نبی ہیں, تو وہ جن کے خاندان سے نبی کو جھٹلانے والا. چلیے گا منا اسد اللہ, ہم وہ جن کے خاندان سے اللہ کا شیر. ومنکم اسد الاحلاف, تو وہ جن کے خاندان سے جھوٹی قسمیں کھانے والوں کا شیر. نبی کو جھٹلانے والا جسے خط لکھا تھا اس کا نانا, جھوٹی قسمیں کھانے والوں کا شیر اس کا ماموں. رشتے بھی بتاؤں سارے. مولا نے فرمایا منا سیدت النساء العالمین, ہم وہ جن کے خاندان سے کائنات کی ملکہ یعنی فاطمہ الزہرا, ومنکم حمالۃ الحطب, قرآن نے جس کے لیے کہا کہ ہاتھ ٹوٹ جائیں, پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. تبت یدا ابی لہب وتب, سورہ تبت ذہنوں میں ہے. ابو لہب کی بیوی ام جمیل کے لیے اللہ نے قرآن میں کہا اس کے ہاتھ ٹوٹ جائیں. جسے مولا نے خط لکھا اس کی پھپھی تھی. مکمل کر رہا ہوں آپ کی محبتوں کی نظر. ایک مرتبہ مولا نے فرمایا منا سیدہ شباب اہل الجنہ, جوانان جنت کے سردار ہم میں سے ہیں. ومنکم سبیۃ النار, تم میں جہنم کے بچے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. مولا نے یزید کی طرف اشارہ کیا. پھر ایک مرتبہ مولا نے کہا اگر تو کہتا ہے فوج کے لڑنے کی ضرورت نہیں, ہم بیٹھ کے فیصلہ کر لیتے, تو پھر ایک تلوار تو لے آ, دوسری میرے پاس ہے. وہ تلوار جس سے میں نے بدر و احد میں تیرے بھائی, تیرے ماموں اور تیرے نانا عتبہ, ولید اور پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں, میں نام لیے بغیر آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں, کہ جن کا میں نے بدر و احد میں تیرے ماموں, نانا اور بھائی کا سر قلم کیا تھا, وہ تلوار آج بھی میرے پاس ہے. مولا نے فرمایا نہ ذوالفقار کند ہوئی ہے, نہ علی کا بازو کمزور ہوا. آپ نے میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو بڑی محبت سے سنا. مولا نے فرمایا وہ تلوار آج بھی میرے پاس ہے. یہ نہ سوچنا میری داڑھی سفید ہو گئی, شیر بوڑھا بھی ہو جائے تو شیر شیر ہو جائے, تلوار لے اور آ جا, فیصلہ ہو جائے گا. نہ ذوالفقار کند ہوئی ہے, نہ علی کا بازو کمزور ہوا. اذان گرامی, مولا علی نے خط میں لکھا تھا, مولا سجاد نے اسی دربار میں خطبے میں سنایا. میری بات پہنچ گئی؟ اذان گرامی وقت نہیں رہا, جملے سن لیجئے. مولا سجاد نے جیسی فرمایا نا کہ نبی مختار ہم میں سے, ومن الصدیق, صدیق ہم میں سے. پریشان ہو گئے؟ صدیق ہم میں سے. مولا فرماتے ہیں نبی ہم میں سے, صدیق ہم میں سے, صدیقہ ہم میں سے. صدیق و صدیقہ وہی ہوں گے جو مباہلہ میں ساتھ گئے ہیں. پہنچ گئے.
میری بات پہنچ گئی؟ مولانا نے فرمایا صدیق ہم میں سے، ومنا اسد اللہ منا منت طیار، اللہ کا شعر ہم میں سے، جعفر طیار ہم میں سے، منت سبتین الحسن والحسین، اس امت کے سبتین حسن و حسین ہم میں سے، ومنا مہدی هذه الامہ، اس امت کا مہدی ہم میں سے۔ مولا کا خطبہ چل رہا تھا، ایک مرتبہ یزید نے آواز دی، مؤذن اذان دے دے۔ سن رکھا ہے نا؟ یزید ملعون نے کیا کیا؟ مؤذن اذان دے، نماز کا وقت نہیں تھا، مؤذن نے کہا نماز کا وقت نہیں، کہا اذان دے، خطبے کو روکنا ہے، یہ خطبہ دیتے رہے تو سارا قیامت تک کا حال نہ کھول دے۔ ایک مرتبہ مؤذن امام ممبر پہ تھے، سارا دربار بھرا ہوا تھا، مؤذن نے کہا اللہ اکبر، امام ممبر سے نہیں اترے کیونکہ نماز کے وقت نہیں تھا۔ توجہ، کچھ میرے بھائی پہنچ گئے، امام ممبر پہ بیٹھے رہے۔ اس وقت پورا ہر آدمی کا دل امام کی مٹھی میں تھا۔ توجہ، مجھ میں طاقت نہیں ہے پھر بھی پورا خون جگر دے رہا۔ جیسے ہی مؤذن نے کہا نا اللہ اکبر، امام نے فوراً کہا جل جلالہ، اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، امام نے کہا وحدہ لا شریک لہ، مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، امام نے کہا او مؤذن رک جا۔ پہنچ گئے؟ امام نے مؤذن کو روک دیا، جیسے ہی مؤذن نے کہا نا اشہد ان محمد رسول اللہ، امام نے کہا مؤذن رک۔ امام نے یزید کو دیکھا کہ یزید بتا یہ تیرے جد کا نام ہے؟ بس بھئی وقت تمام ہو گیا۔ ایک مرتبہ مولا نے فرمایا کہ یزید، یہ جو ابھی مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول نہیں ہے سارا مجمع، آپ نے کہہ دیا پھر بھی آدھا مجمع نہیں پہنچا۔ آج بھی مؤذن کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، تھے نہیں۔ خود ہی کہتے ہو محمد اللہ کے رسول ہیں تو پھر کیوں کہتے ہو مردوں سے مدد مانگنا بدعت ہے؟ اور ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم اس کے بعد ایک اور جملہ کہتے ہیں، اشہد ان علی ولی اللہ، ہم کہتے ہیں علی اللہ کے ولی۔ ہم بھی کہتے ہیں مردوں سے مدد مانگنا بدعت ہے، زندوں سے نہیں۔ ابھی بھی سارا مجمع نہیں پہنچا۔ مولا علی فرماتے ہیں کچھ لوگ کھاتے ہیں، پیتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، پھر بھی زندہ لاشیں۔ مردوں سے مدد مانگنا بدعت ہے، کچھ چلتی پھرتی لاشیں، کچھ مر کے بھی زندہ ہیں، مردوں سے مدد نہ مانگو۔ میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں بہت معذرت کے ساتھ، مجھے بتا گیا شیعہ سنی مشترک مجمع، جملہ کہے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا۔ مردوں سے مدد مانگنا بدعت ہے، نہ جانے تم نے کس سے مانگا جو مدد نہیں ہو رہی۔ تو صحیح اس گھر میں، اس در پہ آؤ، آ کے مانگو اگر مدد نہ ہو۔ یہاں ہندو یا عیسائی سلامتی کے لیے بلند تر صلوات۔
مجھے بار بار بتایا جا رہا ہے میرے ممبر کا وہاں پہ وقت ہو گیا، سیالکوٹ میں مستری عبداللہ مجھے پہنچنا ہے، بس میں وقت نہیں لوں گا۔ مولا سجاد نے ایک مرتبہ کہا یزید یہ بتائیے تیرے جد کا نام ہے یا میرے جد کا نام ہے؟ یزید خاموش رہا، جواب دیتا بھی تو کیا دیتا، منہ ٹوٹ چکا تھا اس کا، خاموش رہا۔ امام سجاد نے کہا سن یزید، اگر تو کہتا ہے نا تیرے جد کا نام ہے تو جھوٹا، اور اگر تو کہتا ہے میرے جد کا نام ہے تو بتا ہمیں قیدی کیوں بنا ہے؟ سارا دربار کھڑا ہو گیا کہ یزید تو نے تو کہا تھا یہ باغی، یہ قیدی کہہ رہا ہے یہ آل رسول۔ ایک یہودی، کیونکہ یزید نے بہت سے سفراء کو، سفیر کی جمع سفراء، ایمبیسڈر، سفیروں کو بلا رکھا۔ ایک یہودی سفیر بیٹھا تھا، اس نے کھڑے ہو کے جملہ کہا کہ یزید اگر جناب موسیٰ کی نسل سے ہمارے درمیان کوئی موجود ہوتا ہم آج بھی اس کا احترام کرتے۔ جناب موسیٰ کو گزرے 1000 سال 2000 سال سے زیادہ ہو گئے، یزید اگر آج بھی ہمارے درمیان جناب موسیٰ کی نسل سے کوئی ہوتا تو ہم اس کا احترام کرتے۔ یہ تو تمہارے نبی کی بیٹی کا بیٹا تھا، تو نے اپنی نبی کی بیٹی کے بیٹے کو مار دیا۔ یزید نے آواز دی جلاد کو اس یہودی کو باہر لے جا کے مار دو۔ اسے گھسیٹ کے لے جانے لگے، ایک عیسائی کھڑا ہو گیا کہ یزید جناب عیسیٰ نے شادی نہیں کی اس لیے ان کی اولاد نہیں ہے۔ اے یزید اگر عیسائیوں کے درمیان میں حضرت عیسیٰ کی سواری بھی ہوتی، اگر وہ خچر بھی ہوتا نا جس میں وہ سواری کرتے، ہم اس کی بھی تعظیم کرتے، ہم اس کا بھی احترام کرتے کہ عیسیٰ نبی کی سواری ہے۔ یزید تم نے اپنے نبی کے نواسے کا گلا کاٹ دیا، تم اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو۔ ایک مرتبہ دربار کا ماحول بدلنے لگا، میں مولا سجاد کی مجھے بتایا گیا کہ تابوت کو برآمد کرنا، بس بھئی ابھی 2 سے 10 یعنی میں 5 سے 10 منٹ کی زحمت دوں گا، وقت نہیں ہے، میں مسائل تفصیل سے پڑھنے کا عادی ہوں، بغیر تفصیل کی پڑھ نہیں پاتا، مختصر کرنے کی کوشش کروں گا۔ یزید نے ایک مرتبہ جب دیکھا نا سارا ماحول بدل رہا ہے، ایک ایک کر کے لوگ کھڑے ہو رہے ہیں، یزید کی ملامت کر رہے ہیں، اس نے ایک مرتبہ جلاد سے کہا جلاد اس قیدی کا سر قلم کر دو۔ جلاد نے تلوار کھینچی، جیسے ہی آگے بڑھا تلوار اٹھائی، جناب زینب بہت تیزی سے آگے بڑھا، مولا سجاد کی گردن پہ گردن رہے اور آواز دے کے کہا یزید جب تک زینب زندہ ہے میں سجاد پہ آنچ نہیں آنے دوں۔ میں نے اپنے مرحوم بھائی سے وعدہ کیا میں سجاد کی حفاظت کروں۔ جلاد نے پلٹ کے یزید کو دیکھا، کیا حکم ہے؟ یزید نے کہا اس خاتون کا بھی سر قلم کر دیا۔ جیسے ہی جلاد نے دوبارہ تلوار اٹھائی نا، جناب فضہ سامنے آ جناب فضہ جناب زینب کے سامنے کھڑی ہو گئی اور ایک مرتبہ کہنے لگی جلاد میں نے زینب کی ماں کو دیکھا، زینب بڑی پاک ماں کی پاک بیٹی ہے، خبردار ہاتھ نہ لگانا، میں مر جاؤں گی، زینب پہ آنچ نہیں آنے دو، خبردار ہاتھ نہ لگا۔ ایک مرتبہ جلاد نے دوبارہ یزید کو دیکھا، کیا حکم ہے؟ یزید نے کہا اس بوڑھی خاتون کو بھی مار دے۔ جیسے ہی جلاد نے جناب فضہ پہ تلوار اٹھائی نا، جناب فضہ نے بالوں کو جھٹکا اور دیکھا دربار میں 400 حبشی غلام کھڑے۔ ایک مرتبہ جناب فضہ نے کہا او حبشی غلاموں تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا؟ میں تمہارے قبیلے سے ہوں، یہ جلاد مجھ پہ تلوار اٹھائے تم دیکھتے رہو گے؟ سارے غلام ایک مرتبہ کھڑے ہوئے کہ یزید ہم سب بغاوت کر دیں گے، اس کنیز پہ خبردار کسی نے ہاتھ اٹھایا، یہ ہمارے قبیلے سے ہے۔ جلاد نے دوبارہ یزید کو دیکھا، یزید نے جلاد سے کہا واپس چلا گیا۔ اب جناب زینب سے رہا نہیں گیا، بی بی نے فوراً مدینے کا رخ کیا اور بلند آواز سے رو کے کہا نانا ذرا آ کے دیکھیے اماں کی کنیز فضہ کے اتنے ماننے والے، نانا آپ کی نواسی کا آج کوئی نہیں ہے، نانا میں اکیلی رہ گئی، میرا عباس مارا گیا۔
अजरकुम अल्लाह, अजरकुम। भाई रोने में बहुत ना कीजिएगा, मुहर्रम भी खत्म हो गया, सफर शुरू हो रहा है। दिल करता है ना कि हम जन्नतुल बक़ी में होते। दो ही तो ताबूत हैं जिन पे जंजीरें नजर आती हैं। पूरी दुनिया में कहीं चले जाइए, मेरा आपसे बात है, इराक चले जाएं, ईरान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, लुबनान, दुनिया में कहीं चले जाएं, दो ताबूत ऐसे हैं जिन पे जंजीरें लटकी होती। एक इमाम मूसा काज़िम का और दूसरा ताबूत मौला सज्जाद का। इमाम मूसा काज़िम का ताबूत जब पुल बगदाद पे रखा था ना मजदूरों ने, तो एक शिया ने मजदूर से कहा, क्या बात है, हमारे इमाम के ताबूत से जंजीरें लटकी हैं, कैदियों की जंजीरें काट दी जाती हैं, तुमने हमारे इमाम की जंजीरें क्यों नहीं काटी? अगर देख सके मिलकर देखिएगा, जो यहाँ सादात बैठे हैं उनसे बहुत माजरत, मैं जानता हूँ शायद बर्दाश्त न कर सके, जुमला सख्त है। मजदूर ने जुमला कहा तुम्हारे इमाम की जंजीरें उनका गोश्त खा गए, जंजीरें हड्डियों में चली गए। मैं देख रहा हूँ ताबूत मुझे नजर आ रहा है, जंजीरें भी नजर आ रही हैं। मैं जानता हूँ आप में से हर आदमी कांधा नहीं दे पाएगा, लेकिन हर आदमी हाथ तो लगाएगा ना। जब जियारत करेंगे तो क्या कहिएगा? दो जुमले। पहले चौथे इमाम को कहेगा, मौला आपकी असीरी को सलाम। एक ही तो इमाम है जो फूफियों, बहनों, माओ के साथ जिंदान में रहे, एक ही तो इमाम है। दूसरा जुमला क्या कहिएगा? मौला तारीख में 3 ऐसे गुस्ल देने वाले हैं जो गुस्ल रोक के रोने लगे। मासूमीन का गुस्ल हमारे जैसा नहीं होता, वो पाको पाकीज़ा है। हमारा गुस्ल हमें पाक करने के लिए होता, वो आयत तत्हीर का मिस्दाक है। हाथ जोड़ के जुमला पढ़ दो। 3 हस्तियां कौन हैं जो गुस्ल रोक के रोने लगे? पहले मौला अली, जनाब सैयदा को 7 चादरों में गुस्ल दिया था। पढ़ूं जुमला? 7 चादरें उड़ा रखी हैं। जब मौला ने पानी डाला ना, हाथ नहीं हिल रहा था। मौला ने आवाज दी, सैयदा हाथ हटाइए। आप जानती हैं पूरे बदन पे पानी डालना वाजिब है, हाथ का हटना था। मौला अली ने पानी जमीन पे फेंका, पेशानी दीवार पे रखी, बुलंद आवाज से रो के कहा, या ज़हरा, या ज़हरा। एक मर्तबा जनाबे फिजा ने सवाल किया, या अली कभी शेर भी इतनी बुलंद आवाज से रोते हैं? मौला ने फरमाया, फिजा फातिमा ने मुझसे छुपाया, फातिमा की सारी पसलियां तोड़ हैं। मैंने तो भी रिवायत मुकम्मल ही नहीं की है भाई, चलिए मेरे साथ। दूसरी हस्ती कौन है जो गुस्ल के दौरान रो रही थी? शाम का जिंदान है, एक बूढ़ी खातून बच्ची को गुस्ल दे रही है। गुस्ल के दौरान बीबी ने आवाज दी, सज्जाद सकीना का कुर्ता उतार दूं या रहने दूं? मौला सज्जाद ने कहा, फूफी अम्मा कुर्ता ना उतारिएगा, मेरी बहन जख्मा से चूर चूर। जितनी बुलंद आवाज से रोएंगे उतनी बुलंद आवाज से कहिएगा, ये जनाबे सैयदा आपकी पोती के कानों से खून बहता था। हाथ जोड़। आखिरी जुमला, ना मुझ में पढ़ने की ताकत ना आप में रोने की ताकत। ताबूत बना, हाथ 2 मिनट की जहमत दूंगा। जानते तीसरी हस्ती कौन है? इमाम मोहम्मद बाप है। मदीना शहर है, एक घर पे सारे मदीने वाले जमा हैं। हर आदमी कह रहा है आज सैयद सज्जाद का ताबूत बरामद होगा। सारे मदीने वाले घर पे आ गए। इमाम बाकिर खुद गुस्ल दे रहे हैं। अगर देख सकते हैं सब मेरी तरफ देखिएगा। आप जानते हैं ना, जब 5वें इमाम ने अपने बाबा को करवट दी
کمر پہ پانی ڈالنے کے لیے پشت پہ نشان دیکھے، پانچویں امام نے پانی پھینکا، رو کے کہا ہائے میرے بابا، آج بھی کمر پہ نشان باقی تھے، نہ جانے کیسا توق تھا۔ ہائے سجاد، ہائے سجاد۔ مجھے بتایا میری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی کہیں سن رہی ہیں، آج مردوں میں کوئی آیا ہو نہ آیا ہو، میرا دل کہتا ہے میری بہنوں بیٹیوں میں شام سے ایک بی بی پرسہ لینے آئی ہوگی۔ سجاد، جب ہمیں پتھر لگتے تھے آپ سامنے کا روکے یا حسین، ماتم حسین، یا حسین۔